बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक हमारा है आज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के साथ साथ कैनन्स ऑफ एडम स्मिथ भी कहते हैं। दरअसल हमारा टॉपिक ये है कि जब हम टैक्स लगाते हैं तो क्या कुछ उसूल व ज़वाबित भी होते हैं, इसके अलावा भी कुछ सारे हैं, लेकिन मैंने बुनियादी तौर पर चार जो कि एडम स्मिथ ने हमें दिए थे बस वही उठाए हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में ये चार ही तफसील से लिख देते हैं तो आपका सवाल पूरा हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इसके अलावा भी मिसाल के तौर पर कैनन ऑफ इलास्टिसिटी लिखा है उन्होंने, तो भाई उसूल लचक जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी में कवर होना चाहिए और हो जाता है। तो बहुत सारे उसूल ऐसे भी हैं जिसको मैं समझता हूँ कि अगर ये चार बुनियादी उसूलों पर अमल कर लिया जाए तो ये बेहतरीन उसूल हैं। और ये चारों उसूल चूंकि हमें एडम स्मिथ ने दिए थे, लिहाजा हम इसको कैनन्स ऑफ एडम स्मिथ भी कहते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ एडम स्मिथ का नाम भी देते हैं। जब गवर्नमेंट लगाती है टैक्स आप पर तो स्टूडेंट क्या कुछ उसूल व ज़वाबित होंगे, कुछ कवानीन हैं, कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, या बस ठीक है जी टैक्स लगाना है तो लगाना है और लगा दिया बस? नहीं। तो स्टूडेंट हम ये देखेंगे आज कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाते वक्त बुनियादी तौर पर इन चार उसूलों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 है हमारे पास कैनन ऑफ इक्विटी, उसूल मुसावात। नंबर 2 कैनन ऑफ सर्टेनिटी, उसूल तयक्कुन। उसके बाद है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, उसूल सहूलत। और कैनन ऑफ इकोनॉमी, उसूल बचत। क्या होते हैं ये सारे, एक एक करके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले उसूल मुसावात की जानिब चलते हैं। तो गवर्नमेंट को जब टैक्स लगाना है तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि तमाम लोगों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा, मुसावात कायम रखी जाए, मुसावी तौर पर टैक्स लगाया जाए। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी 1000 रुपये कमाता है उस पर भी उतना ही टैक्स लगा दिया जाए, एक आदमी 1 लाख रुपया कमाता है उस पर भी उतना ही टैक्स लगा दिया जाए, एक आदमी 1 करोड़ रुपया लगाता है उस पर भी उतना ही टैक्स लगा दिया जाए। ये मुसावात नहीं है। मुसावात ये होती है, उसूल मुसावात ये है कि जिसकी आमदनी ज़्यादा है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए, जिसकी आमदनी कम है उस पर टैक्स कम लगाया जाए, जो टैक्स पे नहीं कर सकता उस पर टैक्स ना लगाया जाए। तो ये होती है उसूल मुसावात। अब अलमिया पाकिस्तान जैसे बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है तकरीबन, लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि एक गरीब आदमी चीनी खरीदता है, चीनी पर जो टैक्स है वो भी उतना ही पे कर रहा है, और एक दौलतमंद भी। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि चीनी पर अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10% टैक्स है, तो अगर 10 रुपये टैक्स है चीनी पर 1 किलो पर, तो एक गरीब आदमी 1 किलो चीनी खरीदेगा जो कि बेचारा 500 रुपये की मजदूरी कर रहा है, वो भी टैक्स 10 रुपये दे रहा है। जबकि एक अरबपति आदमी जो है वो चीनी 1 किलो खरीद रहा है तो वो भी 10 रुपये टैक्स पे कर रहा है। एक आम आदमी दूध खरीद रहा है वो भी टैक्स उतना ही पे कर रहा है, दौलतमंद खरीद रहा है। तो खैर इसको तो नहीं किया जा सकता, मुश्किल है। वैसे करना चाहे गवर्नमेंट तो कर सकती है, लेकिन मुसावात का सबसे बड़ा ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट टैक्स से होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स लगाते वक्त हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका पास पैसा ज़्यादा है तो आप पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए और थोड़ी आमदनी वालों पर थोड़ा बोझ डाला जाए। इसको कहते हैं हम उसूल मुसावात। ये ना मतलब लीजिएगा कि सब पर बराबर टैक्स लगा दिया जाए। नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा है उसूल तयक्कुन, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाए तो आपको ये यकीन भी करवाए कि आपका दिया हुआ टैक्स कहीं फजूल खर्च नहीं होगा, आपका दिया हुआ टैक्स हुक्मरानों के जेबों में नहीं जाएगा, आपका दिया हुआ टैक्स इनके ख़जाने नहीं भरेगा, बल्कि हुकूमत को ये यकीन दहानी करवानी चाहिए, करवानी पड़ेगी कि आपका दिया हुआ टैक्स दरअसल आप पर ही खर्च कर देते हैं, मुल्क की वेलफेयर पर खर्च करते हैं, कौम की वेलफेयर पर खर्च करते हैं। दुनिया की वो कौमें जिसके आवाम को ये यकीन होता है कि हमारा दिया हुआ टैक्स गवर्नमेंट हमारे ऊपर ईमानदारी से खर्च कर देगी, हमारे मुल्क पर ईमानदारी से खर्च कर देगी। चेक कर लें स्टूडेंट्स, उन कौमों में टैक्स जमा करवाने का रेशो ज़्यादा है बनिस्बत हमारी कौम के। हमारी कौम टैक्स क्यों कम नहीं करवाती? 2 वजूहात हैं बेसिकली। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारी आमदनी बहुत कम है, और आमदनी है तो उस पर सेल्स टैक्स इतना लगा हुआ है कि सेविंग नहीं है, पहली बड़ी वजह। दूसरी वजह यह है कि हमें ये सर्टेन ही नहीं है, हम एश्योरिटी नहीं है,
ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہمارا دیا ہوا ٹیکس واقعی ہی ملک اور قوم پر خرچ کیا جائے گا. ہمیں تو اندازہ یہی ہے, ہم نے تو آج تک یہی دیکھا کہ ہمارا دیا ہوا ٹیکس حکمرانوں کی جیبوں میں چلا گیا, انہوں نے اپنی پراپرٹیز بنا لی. اس کی وجہ سے بھی ہم ٹیکس پے نہیں کرتے. ہم اپنے خون پسینے کی کمائی ان کو دے دیں اور یہ اپنے 10 نسلوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس پرابلم کی وجہ سے پاکستان جیسی ممالک میں لوگ ٹیکس پے کرنے سے کتراتے ہیں. اگر آج پاکستان, یقین کریں پاکستان کی قوم بہت 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 محبت کرنے والی قوم ہے, آج میری اس قوم کو یہ یقین دلوا دیا جائے کہ تمہارا ایک ایک روپیہ ایمانداری سے ایسے خرچ کیا جائے گا تو ہماری قوم آج اپنا خون پسینہ نچوڑ کر تمہیں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. آج میری قوم کو یہ ایشورٹی کروا دیں آپ, آج میری قوم 1 روپیہ فی فرد ڈیلی ٹیکس دینے کو تیار ہو جائے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں 22 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو جایا کرے گا. آپ اندازہ کر لیں ایک مہینے میں اور ایک سال میں کتنا پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر گھر مرتے بھی 1 روپیہ ایک آدمی ٹیکس دینے کو تیار ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دن میں 100 روپیہ ٹیکس بھی دینے کی پوزیشن میں ہے. اگر ہمیں ایشورٹی ہو جائے, محبت کرنے والی قوم ہے, آپ ان سے کام لینا سیکھیں, میں حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں. اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اصول سہولت. ایڈم سمتھ کے مطابق جب آپ گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے آپ پر, تو گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ عوام کو ٹیکس ادا کرنے میں سہولت دے. اب سہولتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں بیسیکلی. نمبر 1, گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ آپ پر یہ پابندی عائد نہ کرے کہ بس یہ آج کی آج ہی پے کریں گے آپ ٹیکس. نہیں, اس کو ٹائم دیا جائے. آپ آج پے نہیں کر سکتے, اگلے مہینے پے کر دیں, پھر اگلے مہینے. تو ایک پورے سال کے دوران میں آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے ٹیکس ہے, 1 سال کے دوران میں آپ جب چاہے ادا کر دیں. آپ کے اوپر 2000 روپے ٹیکس ہے, آپ کے پاس پورا 1 سال کا مارجن ہے, پورے سال میں جب چاہے جمع کروا دیں. اس کے علاوہ اصول سہولت کا یہ مطلب بھی ہے اسٹوڈنٹ کہ جب آپ کو ٹیکس پے کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کے قریب ترین آفس میں سہولت کے ساتھ جمع کروانے کی بھی آپ کو فیسلٹی دی جائے. یہ نہ ہو کہ بھئی آپ فلاں جگہ پہ ہی جمع کروائیں جا کے, عوام پہلے ہی غریب ہیں, اپنا کام چھوڑے وہاں اتنی دور جائیں. بھئی آپ آن لائن جمع کروا سکتے ہیں, موبائل بینک کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں, قریب ترین بینک میں جمع کروا سکتے ہیں, کہیں کسی جگہ پر بھی جمع کروا سکتے ہیں. یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, آپ ٹیکس کہیں بھی جمع کروا سکتے ہیں. ایون کہ وہاں تو جو آپ کے گروسری سٹورز ہیں, ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں, وہاں بھی آپ ٹیکس جمع کروا سکتے ہیں, اور آن لائن تو ہے ہی ہے وہاں سسٹم. تو اگر ہم یہ سہولت دے دیں, اس کے علاوہ سہولت میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی وقت آپ کی آمدنی میں کمی آ گئی تو ہمیں یہ سہولت ہو کہ اس بار کا ٹیکس آپ کو معاف کیا جائے. اگر کسی وقت آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو یہ سہولت بھی دی جانی چاہیے کہ آپ اگلے سال ٹیکس جمع کروا دیں. اس بات کا ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی بیچارہ اگر بجلی کا بل نہیں جمع کروا سکتا تو اس پر بھی ہم اس پہ چارجز لگا دیتے ہیں. کم از کم اللہ کے بندو 1 مہینہ تو اس کو دے دیا کرو ایکسٹرا. اگر آپ اس مہینے پے نہیں کر سکتے تو آپ اگلے مہینے اتنے ہی پیسے پے کر دیں, تو کیا اس میں کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ نہیں. لیکن نہیں, ہم تو لیٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں آپ کا. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ کاش آپ اپنا بل لیٹ کریں تاکہ ہمیں 200-400 روپے کی سہولت اور مل جائے, ہمارے خزانے میں 200-400 روپے جرمانے کی صورت میں اور آ جائے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ جان بوجھ کر بھی جمع نہیں کروا سکتے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بل آ جاتا ہے تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پے کر دیا 8000 روپے 6000 روپے بل ہے, اگر پے کر دیا وقت پر تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ 6000 روپے اگلے مہینے 7000 روپے بن جائے گا. تو بیچارے اپنا آٹا خریدنے سے کتراتے ہیں, بل پے کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ظلم ہے, اور اس ظلم کا آپ لوگوں کو یہاں تو حساب دینا ہی دینا ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز بروز قیامت میرے حکمران ضرور حساب دیں گے. اس وقت ان غریبوں کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے. اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کا کڑا منظر کتنا سخت ہوگا. یقین کیجئے دنیا کی سزائیں دنیا میں لے جائیں ہم تو اچھا ہے, دنیا کی سزاؤں کو آخرت پر مؤخر کرنا میں دانش مندی نہیں سمجھتا. اللہ ہمیں ہدایت دے. اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اصول بچت. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں لیجئے گا کہ عوام کو بچت کرنے کی اصول بتا رہے ہیں ہم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکس اکٹھا کریں تو اس پر خرچہ تھوڑے سے تھوڑا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ملک میں 10 کروڑ روپے کا ٹیکس اکٹھا ہوا ہے اور اس پر خرچہ بھی 10 کروڑ ہی ہو رہا ہے, تو عوام کی جیبیں بھی خالی ہو گئیں, عوام بھی پریشان ہو گئے, اس پر خرچہ بھی جو ٹیکس اکٹھا کیا وہ خرچے میں چلا گیا, گورنمنٹ کو کچھ جمع بھی نہیں ہوا, بچا بھی نہیں ہوا. تو اس ٹیکس کا کیا فائدہ ہے؟ الٹا آپ نے عوام کو ہی پریشان کر دیا ہے. تو
تو آپ کے اصول بچت کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنے میں کم سے کم خرچہ کیا جائے۔ یہاں پھر افسوس کی بات ہے، ہمارے ٹیکس ریونیوز کے افسران کے خرچے دیکھ لیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے قارون کے خزانے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور اتنا شاہی خرچ کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کا ایک ایک روپیہ کا ٹیکس، ایک دہاڑی دار مزدور کا 1 روپیہ کا ٹیکس سے عیاشی کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ مجھے واٹس ایپ پر ایک میسج بڑا خوبصورت سٹیٹس پر لگا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں زکوٰۃ دولت مندوں سے لے کر غریبوں میں ڈیلیور کی جاتی ہے، اور ٹیکس غریبوں سے لے کر امیروں کو عیاشی کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ ناراض ہونے کا شکریہ، حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب تو کر دو اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دو، اپنے دوستوں کو بتایا کرو، کومنٹس ضرور کیا کرو۔ انشاءاللہ تعالی العزیز حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔